صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 48 اور 49 اور حدیث نمبر 58 اور 59 کے حوالے کے مطابق اور حدیث نمبر 43 والیوم نمبر 7 انگلش کا حوالہ صحیح بخاری، ان حدیثوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو مہر نقد بھی دیا سکتا ہے اور بعد میں بھی دیا سکتا ہے، لیکن آپ نے جو شکل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں جو یعنی کہ آج کل لوگ جہیز کو نقد لے رہے ہیں اور مہر کو ادھار کر رہے ہیں، اور ادھار بھی اتنا کہ اس کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ساس اور گھر کے عورتیں پیچھے پڑ کر مجبور کرتے ہیں عورت کو کہ وہ بخشوا دے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 اور 5، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، اگر عورت چاہے تو اپنے طور پر معاف بھی کر سکتی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم قرآن مجید بعد میں اس عورت کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، صحیح بخاری کے جو میں نے حوالے دیے اس کے اندر اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن تو بعد میں سکھایا جائے گا، اس کا مطلب مہر ادھار بھی بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، پہلے بھی دیا سکتا ہے بعد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہے لیکن کبھی بھی ادا کیا سکتا ہے۔ اسلام نے فیسلٹی اس لیے دی تاکہ شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، لیکن لوگوں نے پھر بھی رکاوٹ ڈال لی۔ اگر آپ پڑھیں گے جدہ کی اسٹیٹسٹک پڑھیں گے تو وہاں پر جدہ کے اندر 4 لاکھ عورتیں ہیں جن کی مانگیں سفید ہو رہی، 30 سال ہو گئے ان کے شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جدہ کی جو پاپولیشن ہے 30 لاکھ ہے، 30 لاکھ میں سے 4 لاکھ بچوں کی جو خواتین ہیں ان کی عمر 30 ہو چکی ہے لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ وہاں پر مسئلہ بنا مہر کا، اور ادھر اولڈ سٹی کے اندر حیدرآباد کے اندر مسئلہ بن رہا ہے جہیز کا۔